اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ مولا امیر علیہ السلام کے گھر پہ ہم ہیں کوفہ میں۔ یہاں پہ جو چیز آپ کو دکھانی ہے یہ درخت کھجوروں کے لگائے گئے اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ شاپر باندھے ہیں، داغے باندھے گئے ہیں اور خود ان کی گرہیں لگا دی گئی ہیں۔ تو یہ عراق میں ہم شروع میں آئے تھے تو یہ زری کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، تو ابھی یہاں پہ ان کا درختوں کے ساتھ یہ سلوک شروع ہو گیا۔ یہ خواتین زیادہ تر اس چیز میں انوالو ہوتی ہیں اور ان کا جو مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جی منت کا طریقہ ہے، ہم منت مانتے ہیں اس طریقے سے۔ جو ان کے علم وغیرہ ہوتے ہیں، علم وغیرہ میں بھی وہ اسی طریقے سے باندھ دیتی ہیں چیزوں کو، اور یہ پوری چیز جو ہے یہ باندھی گئی ہے یہاں پہ۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جی ہم منت مان رہے ہیں اور اس طرح منت پوری ہوگی، جبکہ دین میں کوئی اس طرح کا منت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ منت ماننے کی اور نظر کے جو طریقے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جی درخت کے ساتھ باندھیں، زری کے ساتھ، علم کے ساتھ سنیں ان کے گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ گرے باندھنا، داغے باندھنا یہ کوئی فقہی طریقہ نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس طریقہ ہے منت ماننے کا وہ یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے کوئی نیک کام کروں گا، وہ نیک کام آپ معین کریں، روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، مومن کو کھانا کھلاؤں گا، یہ زبان سے پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں بھی لفظ اللہ کے لیے آپ نے بولنا ہوتا ہے۔ اگر لفظ اللہ کے لیے آپ نہیں بولیں گے تو وہ بھی منت کیا ہے آپ کی پوری نہیں ہوتی۔ فقط نیت کریں گے پھر بھی آپ کی منت پوری نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ نیت کی تھی کہ مولا حسین کی مجلس کروا دیں گے، اب وہ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے کروائیں گے، تو یہ منت بھی ان کی باطل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو باقاعدہ یہ لفظ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے میں مجلس کرواؤں گا، اللہ کے لیے میں نیاز کھلاؤں گا مولا حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے لیے یوں لفظ اللہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ، آپ اس کی طرف توجہ رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔